الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. سامعین حضرات، رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں عشرہ رحمت جا رہا ہے، اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے یہ ماہ مقدس میں عطا فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، رمضان المبارک کے یہ مقدس ایام، ان میں صاحب ایمان حضرات اللہ کے ہاں اپنی حاضریاں پیش کرتے ہیں، روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے، اور مختلف نیکیاں کر کے۔ یہ موسم ہے نیکیوں کا، اور اس موسم میں جو اللہ رب العالمین کی خشیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر کھلے چھپے ہر طرح کے انداز میں نیکیاں کرتے ہیں، اور نیکیاں کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان نیکیوں کے عوض اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم کے حامل ہو سکیں، اور اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم جو اس موسم میں میسر آتا ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو حضرات، یہ ماہ سیام ہے، اور بہت سارے صاحب ثروت حضرات اس میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں مال دیا ہے وہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دیتے ہیں، اور صدقہ خیرات کرنے کا اس موسم میں، اس مہینے میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ دوگنا دیا جاتا ہے۔ تو مال کا خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں بہت بڑا عظیم عمل ہے، بڑا مقبول عمل ہے، اور پھر اس مال کو ان غرباء پر خرچ کرنا، ان مساکین پر خرچ کرنا کہ جن کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو اپنے دیے ہوئے جو مال ہیں، تمہیں اللہ نے جو تمہیں دیے ہیں، ان کا حصہ دار ضرور بناؤ، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اس رزق کا خالی تمہارے اوپر ہی یا تمہاری اولاد کا ہی حق نہیں ہے، بلکہ تمہارے قرب جوار کے اندر اور تمہارے پڑوس میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کا بھی اس میں حق ہے۔ تو حضرات اسی بکر، یہاں میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے سیرات الجنان فی تفسیر القرآن جلد اول ہے، اور یہ پارہ 1-3 ہے، اور یہ جو ہے میرے پاس موجود ہے۔ اس سے الحمدللہ کچھ موتی چننے کی کوشش کریں گے، اور یہ ترتیب و تفصیل جو اس کی بیان کی گئی ہے وہ از شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابو صالح محمد قاسم القادری مدظ اللہ العلی کی یہ کتاب ہے میرے پاس، اور مکتبۃ المدینہ باب المدینہ سے نشر ہوئی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 281 دوسرے پارے کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کے ہاں میں آپ احباب سے چند منٹوں کا میں ٹائم لوں گا کہ مال کے مستحق افراد انہیں مال دینے کے فضائل کا بیان ہے، کیونکہ آج کل ایک تو کرونا وائرس ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں،
اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، اس میں بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں، جو ان کی تحقیق ہے، کہ مال کے مستحق افراد کون سے لوگ ہیں، کن کن لوگوں کو جو ہے وہ مال صدقہ کیا جا سکتا ہے، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال جو دے، اور کن لوگوں کو دے؟ سب سے پہلے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی صدقہ دیتا ہے تو عام حالت میں کسی دوسرے کو اگر صدقہ دیں گے تو اس کی ایک ہی فضیلت ہوگی، لیکن جو اپنے کسی رشتہ دار کو جب وہ صدقہ دیتا ہے، اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 2 اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک کون سا ہے؟ ایک تو وہ ثواب ہے کہ جو اس نے صدقہ کیا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ہے۔ یہ 2 ثواب اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر آپ کا کوئی ایسا عزیز، کوئی رشتہ دار جس نے آپ کے ساتھ تعلق توڑ دیا، جو آپ کے ساتھ ناراضگی میں چلا گیا، آپ کے اور اس کے تعلقات اگر خراب ہیں، تو اس کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر یتیموں پر خرچ کرنا، جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ان انگلیوں کا، انگشت پاک کا یہ ذکر کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرنے والا ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یہ اس طرح میرے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ مسکینوں پر خرچ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے اندر گھومتا رہتا ہے اور 1 لقمہ یا 2 لقمے اور 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے آثار مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں، کہ جو نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے اور نہ کسی کو کہہ سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ شاید اگر میں اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلاؤں گا تو شاید یہ میری توہین ہوگی، اور وہ جو ہے وہ اس تھوڑے پر جو ہے وہ صبر کرتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ مسکین، ان کو جو ہے نا وہ دینا بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 لقمہ روٹی یا 1 مٹھی خرما یا جو بھی چیز کسی مسکین کو پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 بندوں کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی کسی پر 1 مٹھی خرما یا کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کو اس کا ثواب دیتا ہے، حالانکہ صدقہ 1 مٹھی ہی جا رہا ہے، لیکن 3 شخص جو ہے وہ نوازے جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ 3 اشخاص کون ہیں کہ جن کو یہ دیا ہوا صدقہ نفع پہنچائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، یعنی گھر کا مالک، جو گھر کا مالک ہے، جو گھر کا نظام چلاتا ہے، جس کے ہاتھ میں پورے گھر کا نظام ہے، وہ یہ حکم دے کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ یہ صدقہ کیا جائے، یہ خرما بنا کر صدقہ کیا جائے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو صدقہ کے طور پر دی جائے۔ ایک تو وہ بندہ ہے جس کا جو یہ حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے کو صدقہ دیا جائے۔ پھر وہ صدقہ تیار کرنے میں اس کی زوجہ، جس نے اس کے اوپر محنت کی، اگر کوئی چیز بنا کے کسی کو صدقہ کی، غذا کی صورت میں کھانا تیار کر کے اگر کسی نے کسی کی مدد اور امداد کی، تو وہ اس گھر کی جو اس شخص کی جو زوجہ ہوگی اس کو بھی اس صدقہ کرنے سے نفع پہنچتا ہے۔ پھر تیسرا، جب وہ عورت وہ سامان تیار کر لیتی ہے، کچن میں پکا لیتی ہے، تو پکا کر کسی پلیٹ برتن میں جب رکھ کر اپنے غلام کو جب دیتی ہے کہ یہ فلاں گھر میں دے آؤ، فلاں شخص کو دے آؤ، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صدقے کا ثواب اس نوکر اور اس غلام کو بھی ہے جو اس گھر سے وہ صدقے کا مال لے کر کسی غریب کے گھر تک پہنچا، اس کا نفع اس غلام کو بھی پہنچتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، اور اپنی زبان اقدس سے یہ فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ نے اس صدقے کے اندر کتنی تاثیر اور کتنا نفع رکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے غلاموں کو بھی اس سے استفادہ عطا فرمایا، ہمارے غلام بھی جو ہے وہ اس میں ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ آج جو ہے وہ جب صدقہ بندہ ایک کرتا ہے، لیکن گھر کے 2 افراد اور بھی جو ہے وہ اس سے نوازے جاتے ہیں۔ پھر راہ خدا میں کیسا مال دینا جو ہے وہ دینا چاہیے، یہ بھی باب آگے آئے گا۔ تو مسافروں پر خرچ کرنا یہ کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، اور جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، ایسا علم کہ جو بندہ پڑھا کر اس دنیا سے چلا جائے اور اس علم کی اشاعت اور ترویج جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اس علم کا اور اس عمل کا ثواب بھی یہ بھی صدقے میں آتا ہے، وہ علم بھی اس شخص کو جو ہے وہ نفع دیتا رہے گا۔ پھر ایسی اولاد چھوڑ جائے جو نیک عمل کرتی رہے، جو اچھے اعمال کرتے رہیں، جو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں اور نیک کام کرتے رہیں، اور ان نیک کاموں کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین تک پہنچاتے رہیں، ایسی اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ بھی اپنی زندگی میں انسان صدقہ کر کے جاتا ہے کہ اچھی اولاد جب پیدا ہو جائے، جب اچھی اولاد ہو اور اس کی اچھی تربیت کر لے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ باغی نہ ہو، بلکہ وہ دین کا خادم بن کر، دین کی خادم بن کر اس کے لیے وہ عمل کرتے رہی، اور اس اولاد کا عمل کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحومین والدین کو ملتا رہے گا۔ پھر ایسا عمل کر دیا، کوئی کنواں کھدوا لیا، کوئی راستہ بنوا لیا، کوئی ایسی سڑک بنوا دی، کوئی ایسا عمل کر دیا کہ جس سے امت اور پورے قرب و جوار اور لوگوں کا فائدہ اور بھلا ہو، ایسی اولاد پیچھے چھوڑ جانا جو ہے، اور ایسے عمل چھوڑ جانا، اگر کوئی بندہ وہ اپنی زندگی میں سڑک بنوا گیا، پانی کا کنواں کھدوا گیا، کوئی راستہ بنوا گیا، کوئی درخت لگا گیا جس کا میوہ لوگ کھاتے ہیں، تو اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، یہ بھی بندے کو جو ہے وہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب یہ ایک اور ہے کہ نمبر 6، گردنیں چھوڑانے میں خرچ کرنا۔ گردنیں چھوڑانے سے غلاموں اور لونڈی کو آزاد کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ گردنیں چھوڑانے والے جو آزاد غلام، یعنی جو غلام ہیں، ان کو خرید کر ان کو آزاد کرنا، یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ پھر راہ خدا میں
مال کس طرح کا دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضا الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے، اپنی زندگی اور تندرستی میں دے جب خدا اسے بھی مال کی ضرورت ہو، یعنی اس صورتحال میں صدقہ کرنا کہ جب کسی انسان کو خود بھی مال کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، وہ ضرورت رکھتے ہوئے بھی اپنے اسی مال سے جو ہے وہ دوسرے پر خرچ کرے، یہ بہت بڑا افضل طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ اب مال کی تجوریاں بھر چکی ہیں، اب اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے تو پھر صدقہ کر دے، وہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جب انسان کو خود اس مال کی ضرورت ہو اور پتہ بھی ہو کہ میں جب یہ مال خرچ کر رہا ہوں تو یہ مال خرچ کرنے سے میرے اوپر تنگی بھی آ سکتی ہے، یہ فکر بھی اس کے دل میں ہو، تو وہ اس وقت اگر وہ مال خرچ کرے گا تو اس خرچ کیے ہوئے مال کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ کے ہاں کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی تھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور ہمیں تم سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ کے الفاظ ہمیں تم سے میسر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ترجمہ کنز العرفان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی سب سے عزیز پیاری محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا عمل ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب تم تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو، جب تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تمہیں معلوم بھی ہو کہ جو میرے پاس مال ہے اگر یہ میں خرچ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ غریبی کے دن جو ہے میری طرف بھی لوٹ کے آ سکتے ہیں، اس چیز کی فکر اپنے دل میں رکھتے ہوئے پھر بھی اپنے پاس جو مال ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ بندے کے پاس مال تو اتنا زیادہ ہو کہ اب اس کو اور پھر عمر کے بھی اس حصے میں پہنچ چکا ہو کہ پتہ ہو کہ اب یہ جو مال ہے میں تو جانے والا ہوں تو کیوں نہ میں اس مال کو صدقہ کروں، تو اب وہ تو صدقہ کیا کرے گا، وہ تو مال جو ہے وہ ویسے بھی دوسروں کے لیے ہی جو ہے رہ جانے والا ہے، اس وقت کا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ مال صدقہ کرنا جوانی میں، صحت و تندرستی میں، اور پھر وہ مال جو آپ کے پاس تھوڑا ہو اور آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ مال دینے سے جو ہے وہ یہ غریبی کے آثار، میرا مال کم بھی ہو سکتا ہے جس سے مجھے بھی مشکلات آ سکتی ہیں، یہ فکر اور سوچ رکھ کر جب انسان ختم کرتا ہے تو محبوب خدا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا جو مقبول عمل ہے وہ یہ عمل ہے۔ تو آج کل یہ جتنے بھی ہمارے قرب و جوار میں لوگ مال تقسیم کرتے ہیں انہیں اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر ریاکاری سے بچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ کہ ایسے دو کہ تمہارا دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ اعلانات، یہ اپنی نمود و نمائش کرانا، اپنی ایڈورٹائز کرا کے مال دینا، میں سچی بات یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ اپنے مال کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور مال کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اپنا نقصان اس لیے کر رہے ہیں کہ جو آپ نے ریاکاری کی ہے، اور ریاکاری یہ تکبر میں آتی ہے، غرور میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو تکبر ریاکاری سے سخت نفرت ہے۔ اور پھر ایک تو یہ نقصان کر دیا آپ نے کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر خوف اور آپ کے اوپر جو ہے نا وہ غضب جاری ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے مال دیا وہ آپ نے بظاہر جو ہے وہ نقصان ہی کر دیا، وہ مال جو ہے وہ آپ کا کسی صدقہ و خیرات میں نہیں لگے گا۔ اور یہ ہے کہ مال صدقہ جب بھی کریں تو اپنے بالکل بڑی چھپا کے دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو پھر اور بات کا بھی ایک اور بات ہے کہ آج کل جس طرح مال تقسیم کیے جاتے ہیں، کیمرے، تصویریں ایڈورٹائز ہو جاتی ہے، اس چیز سے
دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر فوٹو تو بن جائے گی لیکن دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی اس کا صدقے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، یہ آپ نے اپنی ایڈورٹائز کی ہے، صدقہ نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے بانٹنے والے جن کو اگر کوئی بندہ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے بانٹ دو، تو ان کے لیے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بانٹنے والا ہوتا ہے یا تو یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو مال جو امانت اس کو بانٹنے کے لیے دی جاتی ہے، اگر وہ بانٹنے میں توازن رکھے گا تو وہ جنت حاصل کر لے گا، اگر وہ بانٹنے میں منہ دے دے کر بانٹے گا، رشتہ داریاں دے کر بانٹے گا، اپنی جو ہے وہ دوستیاں دے کر بانٹے گا، تو وہ بانٹنے والا جو ہے وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اس لیے موجودہ وقت ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی صاحب ثروت، کوئی بھی ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے اور وہ آپ کو امانت دی جاتی ہے تو اس صدقے کو امانت سمجھ کر خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور تھوڑے مال میں سے بھی لوگوں پر خرچ کرنے کے اللہ ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔